کرتا ہے. اب شروع کرتا ہوں 40واں کا. معزز سامعین کرام, ہم سب کے باپ آدم علیہ نبینا علیہ السلام. میں شروع کرتا ہوں آدم سے. اب دیکھتا ہوں کہاں تک چل رہا ہوں, ہماری گاڑی کہاں تک چل رہی ہے. معزز سامعین کرام, دنیا کے پہلے انسان آدم علیہ نبینا علیہ السلام, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابا آدم کو بنانا چاہا, بنانے کے ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ اے جبرائیل سنو, میں آدم بنانے والا ہوں, انسان بنانے والا ہوں, لہٰذا تم جاؤ زمین کے اوپر سے مٹی کو لے کر کے آ جاؤ. جب جبرائیل علیہ السلام بابا آدم کو بنانے کے لیے زمین کے اوپر میں آئے اور مٹی کو لینا چاہے, لیکن زمین جو ہے رونے لگی کہ اے جبرائیل سنو, ہمیں مت لے جاؤ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی سے آدم کو بنائے گا, انسان بنائے گا. بابا آدم کی اولاد اگر نیک ہوگی تو جنت میں جائے گی, اگر گناہگار ہوگی تو جہنم میں جائے گی, اگر بے نمازی ہوگی جہنم میں جائے گی, شرابی ہوگی جہنم میں جائے گی, اگر جوا کھیلے گی جہنم میں جائے گی, اگر پاپی ہوگی جہنم میں جائے گی. لہٰذا اے جبرائیل, ہمارے اندر جو ہے عذاب سہنے کی طاقت نہیں ہے, لہٰذا ہمیں مت جاؤ. معزز سامعین کرام, جب زمین رونے لگی تو جبرائیل علیہ السلام مٹی کو چھوڑ دیے. چھوڑنے کے بعد رب کی بارگاہ میں چلے آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بولے, میرے مولا, میرے خدا, میں آدم کا پتلا بنانے کے لیے جب مٹی کو لانے کے لیے زمین پر گیا تو زمین رونے لگی, اس لیے مٹی کو لانے نہیں پایا. جب جبرائیل لانے نہیں پائے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میکائیل کو بھیجا, اے میکائیل تو جا مٹی کو لے کر کے آئے, لیکن میکائیل گئے, وہ بھی لانے نہیں پائے. معزز سامعین کرام, اس کے بعد اسرافیل کو بھیجا گیا, اسرافیل گئے, وہ بھی مٹی لانے نہیں پائے. لیکن جب لاسٹ میں اسرائیل ملک الموت کو بھیجا گیا, جانے کے بعد اسرائیل ملک الموت جو ہے یہ مٹی کو لے کر کے چلے آئے. اسرائیل علیہ السلام اس مٹی سے بول پڑے, اے مٹی سنو, میں تیری بات ماننے والا نہیں, تیری بات سننے والا نہیں, میں رب کا فرمان کے اوپر عمل کرنے والا ہوں. رب کی بات کو مانوں گا, تیری بات کو میں ماننے والا ہوں. اب سنیے 40واں. آج تک تو سنتے یہی چلے آ رہے ہیں, آج تک تو یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ملک الموت گئے, ایک مٹھی مٹی لے آئے, لیکن معزز سامعین کرام, آج میں بتاؤں گا وہ ایک مٹھی مٹی جو ہے کتنی جگہوں کی مٹی تھی, وہ ایک مٹی جو ہے مٹی کتنی جگہوں کی تھی. معزز سامعین کرام, مٹی جو اٹھائے ملک الموت, اس مٹی میں کالے رنگ کی مٹی ہے, گورے رنگ کی مٹی بھی ہے, سفید رنگ کی بھی مٹی بھی ہے, نرم بھی ہے, سخت بھی ہے, ٹائٹ بھی ہے, گیلی بھی ہے, ہر طرح کی مٹی ہے. معزز سامعین کرام, اسرائیل علیہ السلام ملک الموت زمین سے مٹی جو لیے تو ایک دو جگہ سے نہیں بلکہ 40 مقام سے مٹی اٹھائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بولے کہ ختم کرے, بولے نا. تو ملک الموت جو ہے مٹی جو اٹھائے ایک دو جگہوں سے نہیں بلکہ 40 مقام سے, 40 جگہوں سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے لیے مٹی کو لے کر کے آئے. لیکن معزز سامعین کرام, بابو عمران ایک بات اور بتا دوں, ہر انسان جو ہے چاہے وہ روپیہ والا ہے یا پیسہ والا ہے, مالدار ہے, چاہے جھوپڑی میں زندگی گزار رہا ہے یا بلڈنگ میں رہ رہا ہے, ہر آدمی کے زندگی میں خوشی کم ہے, غم زیادہ ہے. ہر آدمی کے زندگی میں خوشی کم ہے, غم زیادہ ہے. کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا کہ انسان کی زندگی میں غم زیادہ کیوں ہے, خوشی کم کیوں ہے؟ معزز سامعین کرام, ہر انسان پیسہ والا ہے وہ بھی غمگین ہے, روپیہ والا ہے وہ بھی غمگین ہے, بلڈنگ والا ہے وہ بھی غمگین ہے, عابد ہے وہ بھی غمگین ہے, زاہد ہے وہ بھی غمگین ہے, قاری ہے وہ بھی غمگین ہے, نمازی ہے وہ بھی غمگین ہے, حافظ ہے وہ بھی غمگین. دنیا کا سارا انسان جو ہے غم میں مبتلا ہے, غم زیادہ ہے, خوشی کم ہے. کبھی آپ نے اس کے اوپر میں غور کیا؟ معزز سامعین کرام, جب ملک الموت جو ہے 40 جگہوں سے مٹی کو اٹھا کر کے جب رب کی بارگاہ میں پیش کیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اے ملک الموت, اس مٹی کو اس مقام پر رکھو جہاں پر خان ہے. کہاں پر رکھا گیا؟
جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، جہاں پہ بیت اللہ ہے، جہاں پہ اللہ کا مقدس گھر ہے، خانہ کعبہ کی جگہ پر اس آدم کو بنانے کا مٹی رکھ دو۔ سامعین کرام، مٹی رکھ دینے کے بعد اب مٹی کو گوندنے کی باری آتی ہے۔ جب تک مٹی کو پانی نہیں ملے گی مٹی گوندا نہیں جائے گا۔ مٹی گوندنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو حکم دیا، اے بارش سنو، مٹی لا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ جو ہے جہاں پر ہے وہاں پر مٹی رکھ دیا گیا ہے۔ اے بارش تو برس جا۔ معزز سامعین کرام، اب بارش جو ہے کہاں کا پانی برسا؟ معزز سامعین کرام، یہ کہ ایک جگہ حدیث پاک میں آیا ہے، دریائے ذوالجلال سے بارش ہوئی، دریائے ذوالجلال سے بارش ہوئی۔ معزز سامعین کرام، دوسری روایت میں آیا ہے چشمہ رحیق سے بارش ہوئی، دوسری تیسری روایت میں یوں آیا ہے کوثر و سلسبیل سے بارش ہوئی۔ معزز سامعین کرام، اس مٹی کے اوپر میں بارش جو ہے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، لگاتار 40 دنوں تک بارش ہوتی رہی۔ کتنے دنوں تک؟ 40 دنوں تک بارش ہوتی رہی۔ اب 40 دن تک بارش ہوتی رہی۔ ان 40 دن کے بارش میں 39 دن جو ہے غم کا پانی برسا اور 1 دن خوشی کا پانی برسا۔ 40 دن میں سے 39 دن غم کا پانی برسا، 39 دن غم کا پانی برسا، 1 دن خوشی کا پانی برسا۔ اس لیے انسانوں کی زندگی میں غم زیادہ ہے اور خوشی، انسانوں کی زندگی میں غم زیادہ ہے اور تکبیر، انسانوں کی زندگی میں غم زیادہ ہے اور خوشی کم ہے۔ معزز سامعین کرام، ختم کریں؟ بولیں نا 5 منٹ بھیا نہیں ہوگا، 10 منٹ میں نہیں ہوگا، ابھی شروع کیا بولیں نا۔ بیچ میں ڈسٹرب کرنے سے تھوڑا سا مائنڈ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 39 دن غم کا پانی برسا، 39 دن غم کا پانی اور 1 دن خوشی کا پانی۔ اس لیے انسانوں کی زندگی میں غم زیادہ ہے اور خوشی کم ہے۔ اب 40 دن برسنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا، آدم کا پتلا بنایا، آدم کا مجسمہ بنایا۔ آدم کا پتلا جو ہے کوئی فرشتہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ اب اس آدم کا ڈھانچہ بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا دن لگا؟ ایک روایت میں آیا ہے کہ آدم کا پتلا 40 دنوں میں تیار ہوا۔ کتنا دن میں؟ یہاں پر بھی 40 ہے۔ آدم کا پتلا جب بنایا گیا تو وہ بھی 40 دن میں۔ اب دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ 40,000 سال لگ گیا پتلا بنانے میں۔ 40,000 سال لگ گیا بنانے میں۔ جب آدم کا ڈھانچہ تیار ہو گیا، تیار ہو جانے کے بعد معزز سامعین کرام، اب آدم کے ڈھانچے کو، آدم کا پتلے کو سکھایا گیا۔ اب سوکھنے میں کتنا دن ٹائم لگا؟ معزز سامعین کرام، ایک روایت میں آیا ہے کہ 40 سال جو ہے سوکھنے میں ٹائم لگا۔ اس روح ڈالنے سے پہلے آدم کا پتلا جو ہے جب سکھایا گیا تو سوکھنے میں 40 دن ٹائم لگا۔ لیکن دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا پتلا جب سوکھنے کے لیے چھوڑا گیا تو 40 سال جو ہے 40 سال جو ہے چمکتی ہوئی مٹی کے مانند نظر آ رہا تھا، اور 40 سال جو ہے سیاہ کالا کے مانند نظر آ رہا تھا، اور 40 سال جو ہے سوکھی مٹی کے مانند نظر آ رہا تھا۔ معزز سامعین کرام، جب آدم کا پتلا جب تیار ہو گیا، تیار ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نظر کرم آدم کے پتلا کے اوپر پھر 40 سال رکھا۔ 40 سے کہیں چھٹکارا ہونے والا، 40 سے چھٹکارا ہونے والا نہیں ہے۔ اب 40واں تم اپنا من مرضی سے 39 میں منا لو، تمہاری مرضی، لیکن شریعت میں کہیں 39 نہیں ہے، جہاں بھی دیکھو 40 ہی 40 ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، ابھی تو پہلے انبیاء کرام کا تذکرہ شروع ہوا۔
پہلے نبی کا معزز سامعین کرام، تو ابھی میں نے کہا جو بھی نمازی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے ٹائم میں بولتا ہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، ہاتھ میرا کعبہ کی طرف نہیں، آنکھ میرا کعبہ کی طرف نہیں، بلکہ پورا باڈی جو ہے کعبہ کے جانب ہوتا ہے، ہاتھ بھی کعبہ کے جانب جو ہے، چہرہ بھی کعبہ کے جانب، آنکھ بھی کعبہ کے جانب، سینہ بھی کعبہ کے جانب۔ معزز سامعین کرام، حاتم بلخی سے اسام محدث پوچھتے ہیں، اے حاتم بلخی آپ نماز کس انداز سے پڑھتے ہیں؟ حاتم بلخی بولتے ہیں کہ سنو، جب نماز کا ٹائم آتا ہے، نماز کا ٹائم آنے سے پہلے میں وضو ظاہری بھی کرتا ہوں اور وضو ظاہری بھی کرتا ہوں، وضو باطنی بھی کرتا ہوں۔ وضو ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ دھوتا ہوں، پیر دھوتا ہوں، چہرہ دھوتا ہوں، ہاتھ دھوتا ہوں، کلی کرتا ہوں، ناک پانی ڈالتا ہوں، سر کا مسح کرتا ہوں۔ لیکن باطنی وضو ہے کہ جتنے ہمارے تمام گناہ ہوتے ہیں، اپنے تمام گناہوں سے میں پہلے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد جا کر کے وضو بنانے کے لیے بیٹھتا ہوں۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو جب میں مصلی کے اوپر میں کھڑا ہوتا ہوں، کھڑا ہونے کے ٹائم میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا قدم جو ہے پل صراط کے اوپر میں ہے، ذرہ برابر بھی اگر میں ہل ڈول کروں گا تو میں پل صراط سے نیچے گر جاؤں گا۔ لہٰذا میں ہر نماز کو اپنی زندگی کا آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ پتہ نہیں اس نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کا ہمیں موقع ملے یا نہ ملے۔ لہٰذا حاتم بلخی فرماتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ فرماتے ہیں، میں ملک الموت میں جنت کو اپنے دائیں جانب سمجھتا ہوں اور بائیں جانب جو ہے جہنم سمجھتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں کہ ابھی میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز جیسے ہی فارغ ہو جاؤں گا ملک الموت جو ہے ہماری روح کو نکال لیں گے، ہماری روح کو قبض کر لیں گے۔ لہٰذا میں ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں، پتہ نہیں اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہیں۔ پوچھا گیا حاتم بلخی سے، کیا ہے حاتم بلخی، آپ اس انداز سے نماز کتنے دنوں سے ادا کرتے ہیں؟ تو بول پڑے اے سوال کرنے والوں، پوچھنے والوں، میں اس انداز سے نماز جو ہے ایک دن سے نہیں، 2 دن سے نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، بلکہ لگاتار 40 سال سے میں اسی انداز سے نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہوں۔ یا پر بھی 40 سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اب نمازی بولا ہوں میرا کعبہ شریف کی طرف، لیکن نظر ہوتا ہے پیر کی طرف، نظر ہوتا ہے نمازی کے دائیں، کبھی ہوتا ہے بائیں، کبھی ہوتا ہے اوپر، کبھی ہوتا ہے نیچے۔ معزز سامعین کرام، اب میں جواب دے دوں نمازی کیوں بولتا ہے منہ میرا کعبہ شریف طرف۔ معزز سامعین کرام، ابھی آپ نے سنا کہ آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے لیے بعد ملک الموت جو ہے 40 جگہوں سے مٹی کو لے کر کے آئے، اور الگ الگ جگہ سے، ایک جگہ کی مٹی سے ہاتھ کو بنایا گیا، ایک جگہ کی مٹی سے پیر کو بنایا گیا، کسی جگہ کی مٹی سے آنکھ کو بنایا گیا، کسی جگہ کی مٹی سے چہرہ کو بنایا گیا، کہیں کی مٹی سے گردن کو بنایا گیا، کہیں کی مٹی سے سینہ کو بنایا گیا، کہیں کی مٹی سے پیٹھ کو بنایا گیا۔ معزز سامعین کرام، پیر بنایا گیا ہے۔ دنیا کا پورب کا جو حصہ ہے، پورب کے حصے سے پیر کو بنایا گیا ہے۔ دنیا کے پچھم کا ایریا جہاں پر لاسٹ ہے، لاسٹ حصے سے بابا آدم کے ہاتھ کو بنایا گیا ہے۔ اور معزز سامعین کرام، کتابوں میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سینہ اور پیٹھ کو بنایا گیا ہے، تو ہندوستان کی مٹی سے بابا آدم کے سینہ کو بنایا گیا، بابا آدم کی پیٹھ کو ہندوستان کی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اور بابا آدم کے گردن کو بنایا گیا ہے وہ فلسطین جہاں پہ بیت المقدس ہے، بیت المقدس کی مٹی سے بابا آدم کے گردن کو بنایا گیا، اور خانہ کعبہ کی مٹی سے بابا آدم کے چہرہ اور سر کو بنایا گیا۔ خانہ کعبہ کی مٹی سے بابا آدم کے سر اور چہرہ کو بنایا گیا ہے، بیت المقدس کی مٹی سے گردن کو بنایا گیا ہے۔ اس لیے نماز جب نماز پڑھتا ہے تو یہ نہیں بولتا ہے ہاتھ میرا کعبہ کی طرف، سینہ میرا کعبہ کی طرف، پیر میرا کعبہ کی طرف۔ اس لیے ہر نمازی نماز میں بولتا ہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
معزز سامعین کرام، جب آدم علیہ نبی علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہو گیا، المختصر جب پتلا تیار ہو گیا، تیار ہو جانے کے بعد جب ڈھانچہ سوکھ گیا، سوکھنے کے 40 سال کے بعد پھر 40 سال کے بعد بابا آدم کے ڈھانچے کے اندر میں روح کو ڈالا گیا۔ روح ڈالنے کے بعد جب آدم علیہ السلام جب جنت سے باہر آئے، 60 میں جب جنت سے باہر آئے، باہر آنے کے بعد آدم علیہ نبی علیہ السلام جنت سے باہر آنے کے غم میں پھر آدم علیہ السلام 40 دنوں تک نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے۔ دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ جنت سے باہر آنے کے بعد آدم علیہ نبی علیہ السلام جو ہے 40 سال جو ہے غم مناتے رہے، 40 سال کچھ نہ کھائے نہ تو کچھ پیے۔ 40 سال، 40 سے کہیں چھٹکارا ملنے والا نہیں۔ جب ماں ہوا ہوا کو ہوا کیوں بولتے؟ ہوا کو ہوا کیوں بولتے ہیں؟ ہوا بنا ہے سے اور